اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مردوں کو بھی اس سلسلہ کے اندر حکم دیا، بلکہ وہ آیت کا حصہ اس سے پہلے ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کو جھکا کے رکھیں۔ یعنی اسلام میں یہ نہیں کہ کوئی مردوں کو چھوٹ دی گئی ہے اور عورتیں کہیں کہ ہمیں تو زیادہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ مردوں کو یہ حکم پہلے دیا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے اور اگلی 31 ہے۔ تو 30 میں مردوں کو رب ذوالجلال نے فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور مرد جو ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس طرح ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، یعنی اس سے یہ پاک دامن رہیں گے۔ یہ پابندی ان کی عظمت اور بہتری کے لیے ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو پتہ ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں لوگ یعنی مرد، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال عورتوں کا چونکہ موضوع ہے تو اس کے لحاظ سے اگرچہ یہ سورہ نساء نہیں، یہ علیحدہ صورتوں کے اندر بھی ان کے احکام موجود ہیں، تو جو سب سے پہلے قرآن مجید کی 2 آیات کے ذریعے جو جنتی خواتین کے معمولات ہیں، اس موضوع کو ہم قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کے لحاظ سے شروع کر رہے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے اندر پھر ان سارے امور کی وضاحت موجود ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث وہ دختران اسلام کے لیے مینارہ نور ہے۔ یہ جو حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چونکہ امت کے لیے حد درجہ شفقت موجود ہے، اور اسی شفقت کی بنیاد پر آپ نے پھر ہدایات دی ہیں، اور وہ ہدایات مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، بلکہ جو صحابیات تھیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جو ہیں وہ زیادہ فیض یاب ہو رہے ہیں، تو آپ ہمیں علیحدہ ٹائم دیں اور ہمیں بھی اس سلسلہ میں ہدایات فرمائیں، اور ہمارا درس جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح بھی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خصوصی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ بخاری شریف میں کتاب الرقاق کے اندر ایک حدیث شریف ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جب جہنم کو دیکھا تو جہنم کی اکثریت آبادی عورتوں پر مشتمل تھی، یعنی عورتیں مردوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ تھیں۔ اس پر پھر خواتین نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ اور آج ہمارے موضوع کا وہ اس لیے حصہ ہے کہ جس وجہ سے عورتیں سرکار نے فرمایا جہنم میں اکثریت سے تھیں، تو آج دختران اسلام کو اپنا معمولات کا جائزہ لیتے ہوئے پھر وہ کام نہیں کرنے چاہیے تاکہ جہنم سے بچیں اور جنت کی طرف جائیں۔ لیکن حدیث شریف وہ بیان کرنے سے پہلے جو بخاری شریف میں ایک دوسری حدیث ہے، اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو جب جھانک کے دیکھا، یعنی جھانکنا یہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی دیوار ہو تو اوپر سے، یعنی میں نے جنت کو جب جھانک کے دیکھا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، میں نے اکثریت جنت میں فقراء کی دیکھی، اور جب میں نے جہنم کو دیکھا تو رأيت أكثر أهلها النساء، تو جہنم میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔
لیکن ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ میں نے جہنم میں بھی اکثریت عورتوں کی دیکھی اور جنت میں بھی اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ اب یہاں پر انسان جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پھر یہ کس طرح ہے کہ دونوں طرف انہی کی اکثریت ہے، اگر جہنم میں ہے تو پھر جنت میں پھر قلت ہوگی، تھوڑی ہوگی، پھر جنت میں اکثریت کس طرح ہے؟ تو اس پر شریعت نے وضاحت کی کہ اصل میں یہ ہے کہ جنت میں ایک ایسی مخلوق ہے جو طبقہ رجال میں سے نہیں، طبقہ خواتین میں سے ہے، اور اسے پیدا ہی جنت میں کیا گیا ہے، اور وہ ہیں حوریں۔ تو حوریں اور پلس دنیا والی عورتیں، یہ مل کے جنت میں جب ان کا شمار ہو تو مردوں سے زیادہ ہیں۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے لیے تو کوئی اور چیز پیدا نہیں کی جائے گی۔ جہنم میں جو عورتیں نظر آئیں گی وہ یہ دنیا سے جو جائیں گی، وہاں کوئی علیحدہ پیدا نہیں کی جائیں گی، مگر جنت میں یہ دنیا والی جو ہے وہ پاس ہو کے کامیاب ہو کے جنت میں جائیں گی، اور ساتھ جو رب ذوالجلال کی طرف سے جنت میں حوریں ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں بھی میں نے ان کی اکثریت دیکھی اور جنت میں بھی اکثریت دیکھی، لیکن جب وضاحت کا پتہ چلا تو پھر بھی عورتوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا والی جو ہیں وہ جنت میں اکثریت میں نہیں ہوں گی، بلکہ دنیا کی اکثریت عورتوں کی تو جہنم میں ہوگی، اور جنت میں ویسے ان کا مجمع گیدرنگ اور شمار جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور وہ حوریں جو ان عورتوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وجوہات بیان کی تو ایک وجہ تو یہ بتائی، المتشبہات من النساء بالرجال، کہ عورتوں میں سے جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں کپڑوں میں، باقی رہن سہن کے طریقے میں اور باقی امور میں، جس طرح آج دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہوں، یہ ہو وہ ہو، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جہنم جانے کے جو عورتوں کے اسباب ہیں اس میں سے ایک یہ بتایا کہ متشبہات من النساء بالرجال، جس طرح دوسری طرف سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے المتشبہین من الرجال بالنساء، جو ہیں مرد مگر مشابہت عورتوں کی اختیار کرتے ہیں، اور ادھر جو ہیں عورتیں اور مشابہت مردوں کی اختیار کرتی ہیں۔ ان دونوں طبقات پر لعنت کی گئی، اور ہمارے موضوع کے لحاظ سے کہ یہ عورتیں جو معمولات رہن سہن کے طریقے کے لحاظ سے مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج انہیں سوچنا چاہیے کہ جس اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس اسلام میں جہاں نماز روزے کی تبلیغ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی مشابہت جو ہے اپنے کپڑوں میں، لباس میں، رہن سہن میں اختیار نہ کریں۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی بیان کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عورتوں کے لحاظ سے ایک خصوصی طور پر معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امرأ وضعت ثیابہا فی غیر بیت زوجہا، کہ جس عورت نے اپنے خامند کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں کپڑے اتارے، اپنا لباس اتارا، یعنی غسل کرنے کے لیے یہ کسی وجہ سے، تو اس پر
اتنے سخت ناراضگی ہے شریعت کی، سرکار فرماتے الا ہاتکت ما بینہا و بین اللہ عز و جل، اس نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان جو پردہ تھا وہ ہٹا دیا، ہاتکت۔ اور یہ سارے عقل سے ورا معاملات ہیں، یعنی ویسے رب سے تو کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی۔ ایک جو کپڑے پہنے ہوئے شرعی پردے کے اندر خاتون ہے، تو ویسے کیا پردہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ سے چھپ سکے؟ لیکن جو شریعت کے ضابطے ہیں اس کے مطابق وہ سارے معاملات چلتے ہیں، اور وہ جب دین کے مطابق ہے تو پھر پردہ جو ہے وہ ستر ہے، حجاب ہے، شرم ہے، سب کچھ ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اپنے گھر کے سوا کہ وہ کہیں غسل بھی کسی کے گھر کرنے نہ جائے۔ اس کے معاملات اتنے ڈیفرنٹ ہیں مردوں سے کہ اگر اس نے کسی دوسرے گھر میں جا کر غسل کے لیے بھی کپڑے اتارے تو اس نے ہاتکت ما بینہا و بین اللہ عز و جل، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان جو پردہ تھا اس نے وہ پھاڑ دیا اور ہٹا دیا۔ اور دوسرے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف، اس میں یہ الفاظ ہیں ایما امرا مومنہ، جو مومن عورت وادات خمارہا، جس نے اپنا دوپٹہ یعنی چادر اتاری، پورا لباس نہیں، پہلے پورے لباس کے لحاظ سے تھا، یہاں ہے خمارہا، اپنا دوپٹہ اس نے اتارا، فی غیر بیت زوجہا، اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ اس نے دوپٹہ اتارا، تو پھر ہاتکت الحجاب فیما بینہا و بین اللہ عز و جل، اس نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان جو حجاب تھا وہ ختم کر دیا۔ یعنی ایک عورت کے لیے جو حیا ہے، ایک بزرگ سے، ایک تقوی والے انسان سے وہ حیا کرتی ہے، اور اللہ کے لحاظ سے کتنا حیا ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نے صرف دوپٹہ اتارا تو اس پر یہ ہے کہ اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان جو حجاب تھا وہ ختم کر دیا۔ اب یہ اس وقت جو فرامین تھے، آج کے حالات کے لحاظ سے اس پر پھر آگے کئی چیزیں جو ہیں وہ متفرع ہوتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، تو آپ نے قیامت تک کے حالات جو معاشرہ بدلنا تھا اور خرافات آنی تھیں، تو سرکار دیکھ رہے تھے کہ اب نیا کوئی نبی تو آئے گا نہیں اور میری شریعت ہی قیامت تک جائے گی، تو میں پھر قیامت تک کے لیے جتنے فتنے مسائل بننے ہیں میں ان کا حل پیش کر کے جاؤں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سنن ابی داؤد میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفتح ارض العجم، کچھ وقت کے بعد میرا دین عرب مکمل کر کے پھر عجم میں داخل ہو جائے گا، یعنی عرب میں تو ہر طرف جھنڈا لہرا جائے گا، پھر دین میرا کچھ وقت کے بعد عجم میں داخل ہوگا، عجم بھی میرے دین کے زیر نگی ہوگا، عجم والے بھی میرا کلمہ پڑھ جائیں گے، عجم کے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ غیب کی خبر تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یقیناً سچی خبر ہے، اور بالخصوص ہم عجم والوں کا تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حصہ بھی رکھا کہ میں صرف عرب والوں کا نہیں، میں عجم والوں کا بھی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی میرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں عرب میں حمام نہیں ہوتے، لیکن عجم میں حمام ہوں گے، حمام، ستجدون بہا حمامات، حمامات یہ حمام کی جمع ہے، کہ تم وہاں اے صحابہ جو میرے سامنے موجود ہو، جب تم عجم میں داخل ہوگے تو وہاں تم حمامات پاؤ گے۔
وہاں کے لوگ حمام استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم